اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے دعویٰ کیا کہ میں مسلمان اچھا ہوں، اور کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دے گا یا جنت میں لے جائے گا ڈائریکٹلی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں آزماؤں گا، میں خوب آزماؤں گا۔ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے، یعنی کچھ لوگ زیادہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہم لوگ صرف کلمے پہ مریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی مسلمان دل سے اسلام قبول کر کے کلمے پہ اگر اس کی موت آتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ دو طرح کے جنتی ہوں گے۔ ایک جنتی وہ ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہ، یعنی قیامت والے دن ہی، اور اس کو پتہ ہوگا میں جنت میں جاؤں گا۔ جب وہ صراط پل کو کراس کریں گے آرام سے کر جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ دوسرا گروپ یہ ہوگا جنتیوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ، جن کا رائے برابر بھی ایمان ہے، اگر وہ اس کے برائیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جہنم میں پھینکے گا، چاہے کوئی بھی درجہ ہو، لیکن جہنم میں پھینکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب جہنم سے ہو کر جب وہ اپنا وقت پورا کر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے بندے، جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے جو جہنم کے اندر ہیں، جو مسلمان ہو کے مرے تھے لیکن ان کی برائیاں بہت زیادہ تھیں، تو جہنمی جو مسلمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر باہر نکالے گا، لیکن جب وہ نکلیں گے جہنم سے باہر تو ان کے جسم جل چکے ہوں گے، کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ ایک دوسرا وہ ہوگا گروہ جو سیدھا جنت میں جائے گا، جو صراط پل کراس کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نچھاور کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن نہ ان کو خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ختم کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ جو سورہ واقعہ کے اندر ہے، مومنین کی ڈیفینیشن ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ سورہ مومنون میں بھی پہلی آیتیں ہیں کہ مومن کس طرح کا ہوگا، نہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کی شرم گاہوں کی حفاظت کی ہوگی، نظروں کی حفاظت کی ہوگی، اپنی زبان کی، ہاتھ پاؤں، ہر چیز کی حفاظت کی ہوگی ہر برائی سے۔ تو یہ لوگ مومن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، یا کچھ جو ہوں گے شہید، شہداء، نبیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی وفات ہوئی، یعنی کہ ایمان کے ساتھ۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا، ان کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت تو صرف قیامت کا جو منظر خوفناک، یعنی کہ جو ایک جگہ پہ 50,000 سال ہے، وہ صرف ان کے لیے ہوگا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا، چاہے مسلمان ہوں یا دوسرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کے لیے وزن والا ہوگا، دن بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ زانیوں کو اللہ تعالیٰ اندھیرے میں اٹھائے گا، ان کو اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آئیں گی، اور جو سود کھاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اٹھائے گا جیسے کہ چاہے مسلمان مرے ہوں لیکن زندگی میں اگر انہوں نے سود کھایا تو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائے گا جیسے ان کو جن چمڑے ہوں، اور بہت زیادہ لوگ بے ہوش ہوں گے جو جہنم کی طرف ہوں گے، اور ان کو پتہ لگ جائے گا ہمارا انجام ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے، اصل میں وہ جو بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے وہ ان کو سزا مل رہی ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ۔ اور اب دو گروہ مسلمانوں کے، ایک سیدھا جنت میں جانے والا اور ایک سزا کرنے کے بعد، پوری کرنے کے بعد جائے گا۔ اب مسلمانوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایک عجیب قسم کی سوچ ہے کہ جو بھی ہو، چاہے مرنے کے بعد ہم جہنم میں جائیں، لیکن جائیں گے تو جنت میں اس کے بعد۔ لیکن ہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ پہلے میں جہنم میں جاؤں، لیکن جنت میں تو جانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے گا، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
آپ کو کیا پتہ کہ آپ کا ایمان جب آپ مریں گے مسلمان ہی مریں گے. اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے گناہ کرتا ہے اگر جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، چور، زانی اور جو سودی کاروبار کر رہا تھا، تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. یعنی اگر اسی حالت میں کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی حالت میں اٹھائے ہی نہ نافرمان کو. اگر آپ یہ سوچیں انسان کے آگ کے اوپر اگر دنیا میں بیٹھے صرف اپنی انگلی آگ کے اوپر رکھے یا آگ کے قریب لے کے جائے تو کتنی دیر انگلی رکھ سکتا ہے اس کے اوپر؟ سوچنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں بہت زیادہ. تو اگر تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو کتنے دن وہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی اور کتنے دن وہ انسان جلن محسوس کرتا رہتا ہے. اگر انسان یہی سوچے جب جہنم کے اندر اب اس کو پھینکا جائے اور چاہے یہی امید ہو کہ میں کبھی نہ کبھی نکالا جاؤں گا، لیکن اس کے دوران ہزاروں سال جب اس کو جہنم میں رکھا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس کو ہولناکیوں میں، اس کو اندھیروں میں رکھا جائے گا. اگر ہم ویسے ہی ویرانوں میں جائیں، اگر آج کل دنیا کے اندر ہی ویران دیکھے تو ہم خوف سے بھاگنا شروع کرتے ہیں، لیکن جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں اس کا اندازہ انسان تبھی لگائے گا جب وہ وہاں پہ جائے گا. دنیا میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جیسے آگ کی ایک نشانی ہے کہ اگر انسان جلتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب اس کو اگر رکھا ہی آگ کے اندر جائے تو سوچیں کیا انسان اتنا برداشت کر لے گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے ہی ایمان کی حالت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بڑے بڑے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور اس امید سے نہ دنیا سے لے کے جائے کہ ہم ایمان کو ضائع کر بیٹھیں. اور جو آپ کا سمجھ میں ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے، وہ جہنمی ہے، جو رات کو گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو صبح بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کیا، یعنی فخر کرتا ہے اس پہ. تو آپ سرکار سمجھ میں ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس کو سزا ملے گی، اس برے انسانوں میں ہے وہ. اگر انسان پردہ ڈال لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرے تو اس کی معافی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو جہنم میں جانے والے جو غیر مسلم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کروں گا ان لوگوں سے. دنیا ایک جنگل ہے، جو یہاں پہ گم ہو گیا آخرت کو بھول گیا، اس کا انجام جو ہے وہ آخرت میں جہنم ہے. کیونکہ جنگل میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور مشکلات بھی آتی ہیں. انسان ایک مسافر ہے، یہاں پہ سفر کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پہ دنیا میں آیا ہوں، میرا یہ دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر ہوں. جیسے انسان سفر کرتے ہوئے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا قیام کیا اور چل دیا. بہت زیادہ بیوقوف لوگ ہیں جو دنیا کو جنت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آسانی بھی دیتا ہے اور کامیابی بھی دیتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ پیسے کمانے کے لیے اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مشکلات کا سفر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان سے پہلے جو نبی تھے، ان کے ساتھ اتنی مشکلات آئیں راستوں میں، اتنے کہ جیسے زلزلے آئے، انسان پہ زلزلہ آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ انہوں نے دعا کی اور نبی نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آیا چاہتی ہے. مشکل راستوں سے اللہ کے لیے گزرو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں آزماؤں گا تم لوگوں کو جان و مال سے. یہ نہیں کہ اگر کسی پہ آج تھوڑی مشکل آئی اور اس نے ایمان کو ختم کر دیا اور دنیا میں مگن ہو گیا. صحابہ کرام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بیچا اللہ کے لیے اور ایمان کو خریدا. آج کی دنیا میں بہت کم ہیں جو، بلکہ زیادہ یہی ہیں جو ایمان کو بیچ کے دنیا کو خریدتے ہیں، جس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہی ہے. جو بھی انہوں نے دنیا میں کام کیے اس کی مثال ایسی جیسے ایک پودا پہلے فروٹ دے گا، اس کے بعد وہ لکڑی بن گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کو جلا دیا کسی نے.
اس کے اعمال ختم، ضائع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا فحابطت اعمالہم، سورہ کاف کی جو آخری آیتوں میں ہے 10 آیتوں میں، اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کا اجر دے گا۔ ایک مسلمان بھی وہی کام کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اور ایک جو اللہ تعالیٰ کو بھول کے دنیا کی کمانے کی نیت سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی ملے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ساری بات کرنے کا مقصد سمری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بلا دے گا اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس انسان کو بلا دے گا اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اس کے ہاتھ میں جب اعمال دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو اور جہنم میں پھینک دو ان کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گند کو اکٹھا کر دے گا، برائیوں کو اکٹھا کر دے گا اور اچھے پاک لوگوں کو صاف کر دے گا، ایک جگہ پہ لے جائے گا اور صالحین کو اکٹھا رکھے گا۔ لیکن سب سے اوپر جو اللہ اعلیٰ چیز ہے خواہش کرنے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت سے اوپر بھی ایک چیز ہے جو ہم لوگ صرف قرآن سے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن سے ہی ملتی ہے۔ قرآن یعنی کہ اگر انسان جنت سے اوپر بھی کچھ خواہش کرتا ہے تو وہ ایک بہت اعلیٰ چیز ہے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جنت مبارک ہو زاہدوں کو، یعنی نیکوں کو، مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے۔ کہ فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی زیارت کروائے گا اللہ تعالیٰ اپنی، تو انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتے ہی رہیں گے، اور صدیاں گزر جائیں گی اور ان کو ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میری زیارت ختم، اور لوگ مسلمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پھر اپنی زیارت کروائے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو، نعمتوں کو پانے سے پہلے ہم لوگوں کو ایک سفر سے گزرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود اپنی آپ کو مشکل میں ڈال دو، نہیں، بالکل وہی کرائٹیریا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کو نافذ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دین کو نافذ کرو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر باہر، پھر دنیا میں، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ جنت میں جانے سے پہلے انسان کو اپنے ایمان پہ پورا اترنا پڑے گا، ایمان کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ تو ایمان ایک جیسے چوٹی ہے، جیسے جیسے انسان چوٹی کی طرف چلتا جاتا ہے، ایمان پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا جاتا ہے، اس کا ایمان چوٹی کی طرف چلتا جائے گا اور اس کی موت مضبوط ایمان پہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو منزل دکھا دے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بغیر عمل کے انویلڈ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کرے گا، جیسے ایک مزدور ہے وہ ایک اینٹ سے شروع کرتا ہے گھر، اور آہستہ آہستہ تعمیر کرتے کرتے اس کی پوری سٹوری بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، کسی کو دنیا میں مشکلات اور آخرت میں بھی پھر اس سے بڑی آسانی بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایمان کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اپنا علم۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ پاکستان زندہ باد۔